ٹھیک حکیم صاحب، پاؤں کی تلیاں عام طور پہ رات کو پیشنٹ کہتے ہیں یا لوگ شکایت کرتے ہیں کہ وہ بڑی جلن والی ہو جاتی ہیں یا گرم ہو جاتی ہیں، اس کا بھی معدے سے کوئی تعلق ہے؟ بالکل اس کا معدے سے بھی ہے اور جگر سے بھی تعلق ہے. اچھا. چونکہ دیکھیں چوتھا ہضم جگر میں ہوتا ہے. جو معدہ ہے وہ اصل میں گرینڈنگ مشین ہے. وہ جو غذا ہم کھاتے ہیں اس کو وہ پیس دیتا ہے اور پیس کر وہ بھیج دیتا ہے انٹسٹائن کی طرف، چھوٹی آنتوں کی طرف. چھوٹی آنتیں اس کا جوس نکالتی ہیں اور وہ جوس بھیجتی ہے لیور کی طرف، اور جو فاضل اجزاء ہوتے ہیں کولن میں بڑی آنت میں آ جاتے ہیں اور وہ پھر جو ہے جسم سے خارج ہو جاتے ہیں. تو ایسی صورت میں ان کو جو استعمال کرنا ہے وہ ان چیزوں کا استعمال، جو چکنائی کے اجزاء ہیں یا گرم چیزوں کا استعمال کم سے کم کریں تو وہ جلدی جو ہے وہ لیور پھر اور اسٹمک پورا نظام ہضم. یعنی دیکھیں معدہ ہے، آنتیں ہیں، چھوٹی آنتیں ہیں انٹسٹائن، اور بڑی آنت ہے کولن، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ لیور ہے. تو یہ چوتھے ہضم جو ہوتا ہے وہ لیور میں آ کر ہوتا ہے فائنل، اور وہ اس کو صرف 4 حصوں میں ڈیوائڈ کرتا ہے. سب سے بڑی مقدار خون کی بناتا ہے. سیکنڈ جو ہے بلغم کی. بلغم جو ہے یہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ نزلہ زکام اور کھانسی ہو گئی تو یہ بلغمی رطوبات کی وجہ سے. جسم میں بیکار چیز نہیں ہے، بلکہ یہ دماغ کی غذا کا کام بھی کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس میں یہ اہلیت ہوتی ہے کہ اگر جسم کو خون کی ضرورت پڑے تو یہ خون میں تبدیل ہونے کی اہلیت رکھتا ہے بلغم. اور صفرا گال بلیڈر کی رطوبت ہے. جی حکیم صاحب، ایک تو بات کی کہ جگر کی جو گرمی ہے اس کا جو علاج ہے، آپ نے فرمایا کہ گوشت وغیرہ جو ہے، یہ گرم چیزیں جو ہیں یہ کھانی بند کرنی پڑیں گی. دوسرا آپ نے فرمایا جو سبزیاں ہیں، لوکی ہے مثال کے طور پہ، یا ٹینڈے ہیں، یا آپ نے دالوں کا پرہیز بتایا، یہ ایک دفعہ پھر رپیٹ کر دیجئے گا، اور یہ بھی فرمائیے کہ یہ احتیاط کتنے عرصے تک کرنی ہے؟ یہ دیکھیں ایسا ہے کہ کھانے میں عمومی طور پر یہ اگر چھوٹا گوشت یعنی بکرے کا گوشت وہ بغیر فیٹس کے لے لیں، اور اس کو میں نے بتایا کہ ادرک، لہسن، چھوٹی الائچی، سفید زیرہ، کالی مرچیں، اس میں اس کی یخنی بنا لیں. اور یہ یخنی جو ہے اس کے ساتھ جو ہے روٹی بھی کھا سکتے ہیں، چاول بھی کھا سکتے ہیں، اور جو گرم چیزیں ہیں جیسے مچھلی ہے، مرغی ہے، بڑا گوشت ہے، اس کو وقتی طور پر روک دیں. اور ترکاریوں میں سے بیگن، گوبھی، اروی اور بھنڈی، ان 4 ترکاریوں کے علاوہ جیسے لوکی ہے، توری ہے، ٹنڈے ہیں، شلجم ہے، گاجر، مولی، ککڑی، کھیرا، چقندر، یہ سارے کے ساری جو ہے لیور ٹھنڈی ترکاریاں ہیں، اور جگر کو بھی فائدہ پہنچاتی ہے اور نظام ہضم کو بھی پراپر رکھتی ہیں، اور معدے کی جو دیواروں پر چکنائی کے اور اس کے اجزاء جم جاتے ہیں ان کو صاف کرنے کا کام بھی کرتی ہیں. اس میں شلجم اور چقندر یہ دونوں ایک ہی مطلب فیملی کی چیزیں ہیں، لیکن یہ دونوں جو ہیں لیور کے لحاظ سے بہت زیادہ سمجھے یہ دوائی کا اثر رکھتی ہیں. اور مونگ کی، مسور کی، ارہر کی، یعنی مٹر کی دال، مونگ کی دال اور مسور کی دال، یہ 3 دالیں استعمال کریں. ماش اور چنے کی دال استعمال نہ کریں. چنے کا استعمال اس صورت میں کریں کہ ابھی پکے ہیں ابھی کھا لیں، تو اس سے کوئی زحمت نہیں ہوگی. لیکن اگر وہ 1-2 گھنٹے رکھی ہوئی ہے اور ان کو معدے کا یا اس میں رہائی کیفیات کا یا گرمی کا اثر ہے، تو اس صورت میں پھر اس کو جو ہے وہ 2-3 گھنٹوں کی رکھی ہوئی جو ہے عام آدمی کے لیے وہ تازہ ہے، لیکن جو ایسے امراض میں مبتلا ہیں ان کے لیے وہ تازہ نہیں ہے. بہت اچھی بات ہے.